آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میقات سے احرام کے لیے نہا لیا تو ہماری اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے پورے جسم پر خوشبو مل دی تو احرام باندھ لیا۔ پھر کیوں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ احرام سے پہلے خوشبو والے صابن، احرام سے پہلے خوشبو والے صابن کو نہیں منع کرتے ہیں، آپ نہائیں لیکن احرام کے بعد پھر خوشبو والا صابن کا استعمال کریں۔ احرام سے پہلے نہا دھو کر کے آپ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول کا ایک اس زمانے میں خوشبوؤں کا، بعض خوشبوؤں کا طریقہ تھا، جیسے کئی خوشبو ملا کر کے اور بال وغیرہ جمانے کے لیے، جیسے آج کل وہ ملتا ہے آپ کے یہاں کوئی خاص تو جل وغیرہ، تو اس طرح وہ جما دیتی تھی کہ پیارے رسول کو دیر تک اس بال کو سنبھالنا نہیں ہے، ایسے ہی رہے گا۔ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عرفات میں وہ خوشبو آپ کے مفرقے سر یعنی مانگ پر چمک رہی تھی۔ تو ایسے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں جو دیر تک رہے، لیکن کپڑوں کی نیت سے نہ لگائیں، ایسی جگہ کہ کپڑوں میں بھی ایک دم بھر جائے تاکہ آپ نیت پر آپ کا حملہ ہو جائے گا، آپ سر میں لگا لیں، چہرے پہ لگا لیں اور کہیں لگا لیں، لیکن اس نیت سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پوت لیں تاکہ 2-4 دن اچھی طرح وہ کپڑوں میں لگ کر کے رہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عرفات میں یہی کہتا ہے عبادی اتونی شعثا غبرا، میرے بندے آئے ہوئے پراگندہ حال، مٹی میں ملے ہوئے ان کے بال آئے ہوئے ہیں، تو آدمی کو یہ حالت اللہ کے یہاں بہت پسند ہے۔ تو ایسے میں زیادہ فیشن سے رہنا بھی زیادہ مناسب نہیں کہ ہر وقت خوشبو وغیرہ یا ہر وقت تری لگا کر کے گھومیں۔ جی، سختی ہے اس باب میں کہ آپ احرام کے بعد نہ استعمال کریں، احرام سے پہلے بے شک خوشبو کا آپ صابن استعمال کریں، خوشبو بھی مل لیں، لیکن احرام کے کپڑوں میں نہ آئے۔